وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کا لاہور کالج بائے خواتین یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب جاری ہے، براہ راست لیے چلتے ہیں۔ والدہ محترمہ مرحومہ وہ اس ادارے کی گریجویٹ تھی اور لیٹ 50s میں انہوں نے یہاں سے گریجویشن کی تھی۔ دوسرا میرا تعلق یہ ہے کہ جو آپ کی وائس چانسلر صاحب ہیں، ان کی ہم نام ڈاکٹر شگفتہ زکریا، میری ممانی یہاں سے ریٹائرڈ ہیں، وہ برسوں انہوں نے یہاں پہ پڑھایا ہے اسی کالج کے اندر۔ بے شک یہ ایک مایا ناز درسگاہ ہے جو 100 سال سے اوپر نہ صرف لاہور شہر میں بلکہ پنجاب میں اور بالعموم پاکستان میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہاں سے علم کی کرنیں اور نور پھوٹا ہے جس نے بلا شک پورے ملک کو منور کیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم کا، یہ اسکیم ہم نے بہت پہلے شروع کی تھی جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، شاید 2010 کی بات ہے۔ تب سے انہوں نے اس کام کا آغاز کیا تھا۔ میں لاہوری سے ایم این اے تھا اس وقت، اور اس وقت بھی میرٹ پہ لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے تھے۔ اصل طاقت میرٹ کی ہے۔ اگر آپ پک اینڈ چوز کریں گے تو کوئی نظام نہیں چلے گا۔ تو مجھے خوشی ہے کہ میرٹ کے اس معیار کو ہمارے دور میں برقرار رکھا گیا۔ بیچ میں ایک وقفہ آ گیا تھا، تبدیلی کا وقفہ، جس میں لیپ ٹاپ آپ کو نہیں مل سکے۔ اب لیپ ٹاپ آپ کو دوبارہ ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ تعمیر و ترقی اور جدت کا یہ سفر آئندہ بھی جاری رہے۔ لیپ ٹاپ اسکیم کی کامیابی کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ایچ ای سی کو۔ میری چھوٹی بہن ہے، بیٹیوں کی طرح شذا خواجہ صاحبہ، جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں اور سارے پروگرام کو وہ دیکھ رہی ہیں، انہی کی تحریک پہ آج میں یہاں آیا ہوں۔ اس ہماری بیٹی اور بہن نے بھی بہت کام کیا ہے، اور جن جن لوگوں نے لیپ ٹاپ کی فراہمی کے لیے یہ اپنا رول پلے کیا، وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ چھوٹا سا حصہ میرا بھی ہے، کیونکہ جب ان کو لفٹ کرنا تھا تو ایئر سپورٹ جو تھی وہ میرے ہی ڈپارٹمنٹ نے فراہم کی ہے۔ خیر، یہ تو بات تھی لیپ ٹاپ اسکیم کی، اور ہم کمیٹڈ ہیں آپ کے ساتھ، اپنی یوتھ کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، کہ جدید پاکستان کی تعمیر کے لیے ہم اپنا کردار انشاءاللہ ادا کرتے رہیں گے۔ یہاں بچیاں بہت چھوٹی ہیں، ظاہر ہے ابھی بالکل ینگ بچیاں ہیں، لیکن جو فیکلٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ الحمدللہ ہم ہی نے جدید پاکستان کی بنیاد رکھی ہے۔ یہاں موٹر ویز کا کلچر ہو، یہاں یونیورسٹیز ہوں، یہاں کالجز ہوں، یہاں یہ جو آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ٹیکنالوجی ہے، یہ ساری ہمارے ہی مختلف ادوار میں پاکستان کے اندر آئی ہے۔ یہاں پہ ایئرپورٹس جتنے نئے بنے ہیں وہ سب ہم ہی نے بنائے ہیں الحمدللہ۔ یہاں پہ تمام میگا پروجیکٹ ہمارے مختلف ادوار میں ان کی بنیاد رکھی گئی اور وہ مکمل ہوئے۔ کچھ باتیں مجھے آپ سے ضرور کرنی ہیں۔ آپ بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، اس قوم کی تعمیر میں آپ کا بڑا اہم کردار ہے۔ ایک تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیشہ سچ کہیں اور سچ کے سوا کچھ نہ کہیں، بھلے اس کی آپ کو کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اور میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس کی قیمت تو ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن سانچ کو آنچ نہیں ہے، اور الٹیمیٹ جو فتح ہے وہ سچ کی ہوتی ہے۔ دوسری بات میں نے آپ سے یہ کہنی ہے کہ جب سیاستدان ایک دوسرے پر تیر چلائیں اور ایک دوسرے پر الزام لگائیں تو اس پہ ایک دم یقین نہ کیا کریں، اور اپنی عقلی دلیل پہ اس کو پرکھا کریں۔ آپ پڑھی لکھی بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، کل کی مائیں ہیں، تو یہ میسج آپ تک جانا بہت ضروری ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، میں کسی جماعت کی بات نہیں کروں گا، لیکن جب بھی کوئی پولیٹیشین میرے سمیت اپنے مد مقابل پر کوئی الزام لگائے تو جذبات میں آئے بغیر اور سوشل میڈیا سے انفلوئنس ہوئے بغیر آپ اس کی کارکردگی کی بنیاد پر اس کو پرکھیں، اور محض الزامات کی بنیاد پر ہم فیصلے نہ کریں۔ پاکستان نہایت مشکل دور سے گزر رہا ہے، بہت ہی بحرانی دور ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ میک بریک کا دور ہے ہمارا۔ خدا نہ کرے کہ ہم پھر ٹوٹ جائیں، لیکن ہمیں دوبارہ ٹوٹنا نہیں ہے۔ ہم 24 کروڑ ہو گئے ہیں۔
2018 میں ہم 20 کروڑ کے قریب تھے, 6 سال میں 4 کروڑ ہم بڑھ گئے ہیں. ہمارے بے پناہ مسائل ہیں, ہم تمام کوشش کے باوجود پینے کا صاف پانی لوگوں کو نہیں دے سکے. ہماری جو بستیاں ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. ہم سے یہ کل افغانستان میں آئے ہیں طالبان, ان کے طرز حکمرانی سے 100 اختلاف ہوں گے, انہوں نے بھی تیزی سے گرو کرنا شروع کر دیے. ایتھوپیا ایک مثال ہے, اس کا جو ریفرنس تھا وہ غربت اور بھوک اور قحط تھا, لیکن انہوں نے اپنے ملک کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا پچھلے 25 سال میں. انڈیا کو تو چھوڑ ہی دیں, وہ تو بہت آگے انڈینز نکل گئے ہیں. بنگلہ دیش کہتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے, تو 71 میں وہ ہم سے الگ ہوئے اور کہاں سے کہاں جا پہنچے ہیں. ہماری آپس کی لڑائی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. ارتکاز اقتدار کی لڑائی, مارشل لاء جو بار بار لگے, کبھی اعلانیہ اور کبھی نقاب پوش, انہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا. اور پھر مارشل لاؤں کے نتیجے میں آنے والی سیاسی قیادت, جسے سمجھتے ہوئے 10, 15, 20 سال لگ جاتے ہیں اور اس میں وقت ضائع ہو جاتا ہے. یہ خالص سیاسی بات ہے, مگر میں نے بڑی جنرل بات کی ہے, سچ یہی ہے. آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ساری مشکل میں سے امید کے پہلو بھی موجود ہیں. پاکستانیوں نے اگر بہت کچھ لوز کیا ہے تو آپ نے بہت کچھ اچیو بھی کیا ہے. آپ پہلا اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے. آپ کے پاس بڑا ٹیلنٹ ہے, آپ کے پاس 4 موسم ہیں, آپ کے پاس سر بفلک پہاڑ ہیں, دنیا کی 5 بڑی پیکس آپ کے ملک میں ہیں, آپ کی بہت بڑی کوسٹل لائن ہے, آپ کے پاس محنت کش لوگ ہیں. اگر کمی ہے تو ہمارے بامی اتحاد کی ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ہمارے اختلافات رہتے ہیں. مجھے سیاست میں دہائیاں بیت گئی ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ چند سال کے بعد ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جائیں گے, کیونکہ لڑتے لڑتے سب تھک جائیں گے. کافی تھک گئے ہیں, کچھ رہ گئے ہیں وہ بھی تھک جائیں گے. اور جب لڑتے لڑتے سب تھک جائیں گے تو پھر سب کو مل کے بیٹھنا پڑے گا. جب تک سب مل کے نہیں بیٹھیں گے, سیاستدان اور ادارے اور مسائل کا حل نہیں نکالیں گے, ہم دائرے کا سفر کرتے رہیں گے. دائرے کا سفر ختم ہونا چاہیے. پاکستان کو آگے جانا چاہیے. پاکستانیوں کا مقدر بھوک اور غربت اور ناانصافی نہیں ہے. مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے اور یہ تسلیم کرنے میں کہ پاکستان کے فیصلہ ساز, پاکستان کے پالیسی میکر اور پاکستان کے حکمران طبقات قوم کو انصاف نہیں دے سکے, اور مختلف موقعوں پہ انصاف کے نام پہ یا تو دھوکہ دیا گیا ہے یا انصاف دیا ہی نہیں گیا. لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں وداؤٹ پریپریشن, انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ادارے چلانے کا میکنزم کیا ہے اور ان کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. بات بہت دیر تک ہو سکتی ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف آپ کو بیٹیوں اور بچیوں اور بہنوں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی فیصلہ کریں جذبات میں آ کے نہ کریں, سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. یہ ملک جو 27 رمضان کی شب کو بنا تھا, مجھے یقین ہے کہ اللہ کی مدد سے یہ ملک آگے جائے گا, اور جو مشکلات ہم فیس کر رہے ہیں اس میں سے ہم نکلیں گے. ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم دیوالیہ ہونے کی بالکل ایج پہ کھڑے تھے آ کے. اور یہ جو IMF کا پروگرام ہے, جو خوشی کی بات نہیں ہے, مجبوری کی بات ہے. وقت آنا چاہیے کہ ہمیں IMF کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. میں ریلوے بھی میری ذمہ داری ہے اور ایویشن بھی, لیکن ایویشن کے وزیر کے طور پہ جو کچھ میں نے پچھلے 15 ماہ میں دیکھا ہے وہ بعض چیزیں ہیں جو قابل بیان نہیں ہیں. جب آپ کو پیسے مانگنے کے لیے دوسرے ملکوں میں جانا پڑتا ہے تو دل کرتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں چلے جائیں, پیسے نہ مانگنے پڑیں. بڑا مشکل کام ہے, لیکن پیسے مانگنے ہم جاتے ہیں, اپنے سے 100 گنا چھوٹے ملکوں کے آگے جا کے ہاتھ پھیلاتے ہیں. یہ ہمارے حالات ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ گرین پاسپورٹ کی عزت نہیں ہے. جب ہم پیسے مانگیں گے, خیرات مانگیں گے, تو کون ہماری عزت کرے گا, مجھے بتائیے. تو یہ کانٹرڈکشنز ہیں ہماری قومی زندگی میں, ان کو دور کرنا ہے. اور ان کو دور کرنا پہلے تو سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے, پھر پاکستان کے ریاستی اداروں کی ذمہ داری بھی ہے. اور یہ ذمہ داری آپ کے اساتذہ کی بھی ہے کہ یہ درسگاہ صرف ٹیکسٹ بک کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کی ذہنی اور روحانی نشو و نما کی درسگاہ ہے. آپ کے اساتذہ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو اس طریقے سے بلڈ اپ کریں کہ آپ جہاں رہیں میرٹ پر کام کریں, خرابی کا سامنا کریں اور ڈٹ جائیں اس کے سامنے. کوئی نقصان نہیں ہوتا, میں آپ کو بتا دوں.
اگر آپ ڈٹے رہیں اپنی جگہ پہ، وقتی کی قیمت آپ ادا کرتے ہیں. میں نے بھی زندگی میں بہت قیمت ادا کی ہے، لیکن ہر مشکل سے آپ نکل ہی آتے ہیں. اگر مشکل آتی ہے تو اس کے بعد آسانی بھی آتی ہے. کل ایک بڑا خوفناک ریلوے کا حادثہ ہوا ہے جس میں 30 قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں. یہ ہمارے کم مسائل کا شاخسانہ ہے. ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں.